اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ آج 7ویں تراویح ادا کی گئی، جس میں 8ویں سپارے کے نصف سے 90 سپارے کے ثلث تک قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی گئی۔ 8ویں سپارے کے نصف کا آغاز سورۃ الاعراف سے کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف قرآن کریم فرقان حمید میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یعنی کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے 7ویں سورت ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 39واں ہے۔ سورۃ الاعراف قرآن کریم کی طویل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، اور ایک قول کے مطابق 5 آیات کے علاوہ اس کی تمام آیات جو ہیں وہ مکۃ المکرمہ میں نازل کی گئیں۔ سورۃ الاعراف کا جو نام ہے، اس کی وجہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں ایک مقام کا ذکر کیا گیا جسے اعراف کہا گیا ہے۔ اعراف کا لغوی مطلب بلندی ہے، یا جاننا یا پہچاننا ہے، اور قرآن کریم میں اعراف کا جو معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو انہیں کیسے مقام پر رکھا جائے گا جہاں سے وہ جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی چند منتخب آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم صاد۔ یہ آیت حروف مقطعات کہلاتی ہے، اور حروف مقطعات آیات متشابہات کی ایک قسم ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بنیادی طور پر جو تقسیم کی گئی ہے وہ 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکم یعنی واضح آیات ہیں، اور ایک متشابہ جن کا حکم واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آیات متشابہات کی بھی مفسرین نے 2 اقسام ذکر کری ہیں۔ ایک تو وہ آیات کہ جن کے کوئی ظاہری معنی ہمیں سمجھ میں آئیں، لیکن ان معنی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہ کریں، جیسے ید اللہ میں لفظ ید کا معنی ہاتھ ہے، لیکن ید کا ہاتھ والا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے اور بدعقیدگی ہے۔ اور دوسری قسم آیت متشابہات کی یہی ہے جو حروف مقطعات کی صورت میں ہے کہ ان کے جو الفاظ کے جو حروف کے جو معنی ہیں وہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتے، تو لہٰذا اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس کی اصل مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانے، اور اس کی عطا سے اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ آیت متشابہات کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کے 2 موقفات ہیں، ایک متقدمین یعنی پہلے کے علماء کا موقف، اور ایک متاخرین یعنی بعد میں آنے والے علماء کا موقف۔ متقدمین جو پہلے کے ہمارے علماء ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ ان آیات کے معنی میں ہم جستجو نہیں کریں گے، تلاش کرنے کی ان آیات کی معنی کو ہم کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ان آیات سے جو بھی رب تعالیٰ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہم اس کو من و عن تسلیم کرتے ہیں، اور کسی قسم کا ہمارے لیے ان آیات میں کوئی شک و شبہ ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جبکہ پھر یقیناً جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ دور ہوتے چلے گئے، تو کچھ گمراہ فرقے بھی اسلام میں آتے رہے، اور اسی وجہ سے پھر جو بعد میں آنے والے علماء ہیں، متاخرین علماء، انہوں نے مسلک تعویل اختیار کیا، یعنی انہوں نے آیات محکمات کو سامنے رکھا اور عربی محاورات کو سامنے رکھ کر ان آیات کے ایسے معنی بیان کیے کہ جس سے لوگوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ تو لہذا اس بارے میں اہل سنت کے 2 موقفات ہمارے سامنے آئے، ایک مسلک تعویل یعنی کہ قرآن کریم کی محکمات آیات کو پیش نظر رکھا جائے گا، عربی محاورات کو پیش نظر رکھ کر ایک ایسا معنی بیان کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہو،
اور دوسرا جو پہلے کے علماء کا موقف ہے وہ مسلک تفویض ہے، یعنی انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جو بھی مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اسے حق اور سچ جانتے ہیں، ان آیات کے معنی میں ہم تلاش، جستجو اور تتبع نہیں کریں گے۔ امام اہل سنت کا اس بارے میں جو موقف ہے وہ مسلک تفویض ہے، یعنی آپ علماء متقدمین کے موقف کو اس بارے میں اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ آیت متشابہات کے بارے میں مختصر سی ایک تفصیل تھی جو کہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب، یہ ایک عظیم کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے، پس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو ایک طریقے سے تسلی دے رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب، آپ پر جو قرآن کریم فرقان حمید نازل کیا گیا ہے اس میں مومنین کے لیے نصیحت رکھی گئی ہے، اور اس قرآن کریم فرقان حمید پر جو نافرمانی کی صورت میں جو عذابات الہیہ کو بیان کیا گیا ہے انہیں آپ بیان کرتے رہیں۔ اس بات کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی تنگی، کوئی حرج محسوس نہ کریں کہ کفار آپ کی بات مانیں گے، مذاق اڑائیں گے، آیات کا جھٹلائیں گے، کیونکہ آپ کے پیش نظر ان کا سابقہ انبیاء سے طرز عمل ہے کہ انہوں نے سابقہ انبیاء کو، ان کی کتابوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان نہ لائے اور انہیں طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں، تو لہذا آپ کفار کی اس طرز عمل کی بالکل بھی پرواہ نہ کیجئے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اپنی تبلیغی عمل کو جاری رکھیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو بے انتہا اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو واضح طور پر تسلی دی، آپ کی حوصلہ افزائی کی اور آپ کو تسکین دی کہ آپ ان کے تبلیغی عمل کو جھٹلانے سے اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی اور حرج کو محسوس نہ کریں۔ اگرچہ یہ حکم حضور نبی رحمت علیہ السلام کے لیے تھا، آپ کی حوصلہ افزائی کی گئی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس امت کے تمام ہی مبلغین کے لیے اس آیت میں ایک تسکین بھی ہے، تسلی بھی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہے، اور ان آیات کو پڑھ کر مبلغین اپنے آپ کو ذہنی طور پر پہلے سے ہی تیار کر لیں کہ جب وہ تبلیغ دین کے لیے میدان عمل میں آئیں گے تو انہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ ان کا مذاق بھی اڑائیں گے، ان کی تبلیغ کا انکار بھی کریں گے، ان کے بیان کردہ احکامات کو مانیں گے بھی نہیں، اور بے پرواہی سے اور غفلت سے ان کے سامنے ان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جب تبلیغ دین کی تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق میں سب سے زیادہ مقبول ترین افراد ہیں، اللہ نے انہیں معصوم پیدا کیا ہے، ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی قدرت کے باوجود ان کے لیے کسی گناہ کو پیدا ہی نہیں فرماتا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان کی تبلیغ کو نہ مانا، ان پر نازل کی گئی کتابوں کو جھٹلایا، ان کے لائے گئے احکامات کو جھٹلایا۔ تو لہٰذا یہ آج کے تمام مبلغین کے لیے بھی یہ آیت حوصلہ اور تسلی دے رہی ہے کہ جو منکرین ہیں، جو مخالفین ہیں، جو بے عمل لوگ ہیں، جو غافل لوگ ہیں، جو تساہل کا شکار ہیں، وہ آپ کی تبلیغ دین کے رد عمل میں آپ کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے۔ حتیٰ کہ دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ دین شروع کری، اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا، تو آپ پر طرح طرح کے مظالم، آپ پر طرح طرح کی مشکلات کو پیدا کیا گیا، یہاں تک کہ نمرود بدبخت نے آپ کے لیے ایک بہت خطرناک قسم کی آگ کو لگوایا اور اس آگ کو کئی دن تک جلایا گیا، اور پھر اس نے ایک مشین کے ذریعے آپ کو اس آگ میں ڈالا۔ تو لہٰذا یہ اتنی بڑی تکلیف آپ نے برداشت کری، لیکن آپ تبلیغ دین کے منصب سے پیچھے نہ ہٹے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرعون نے کیا اور آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو آپ کے ملک سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اسی طرح
اگر ہم دیں گے تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشرکین مکہ نے جو طرز عمل اختیار کیا، آپ کو جو مصیبتیں، آپ کو جو تکالیف پہنچائیں، کبھی آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کے لیے مکے کی سرزمین کو آپ کے رہنے کے لیے تنگ کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ تو لہذا جب آج کے دور کے مبلغین ان تمام واقعات کو پیش نظر رکھ کر خود کو ذہنی طور پر پہلے سے تیار کر لیں گے تو انہیں دلی طور پر اتنی رنج اور تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے اس بات پر کہ انہیں اس طرح حضور علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کا موقع بھی مل گیا، اور یقیناً اللہ کی بارگاہ سے انہیں ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ اگلی آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ وزن کا مطلب کسی چیز کی مقدار کو معلوم کرنا ہے، اور ہمارے ہاں عام بول چال میں، عرف میں کسی چیز کے تولنے کو بھی وزن کرنا کہتے ہیں، اور جس آلے سے وزن کیا جاتا ہے اسے میزان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال کو جو تولا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، تو اس کے بارے میں مفسرین نے 3 آراء ذکر کی ہیں۔ ایک رائے اس میں یہ ہے کہ چونکہ اعمال کا تعلق آراز سے ہے، آراز اس شے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے قائم ہونے میں کسی اور شے کی محتاج ہو، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان آراز کے لیے، ان اعمال کے لیے ایک جسم کو پیدا فرما دے گا، اور پھر اس جسم کا وزن کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو اچھے اعمال ہوں گے انہیں حسین جسموں میں متشکل کر دیا جائے گا، منتقل کر دیا جائے گا، اور جو برے اعمال ہوں گے انہیں برے جسموں میں منتقل کر دیا جائے گا، اور پھر ان کا وزن ہوگا۔ اور تیسری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر اعمال کے وزن کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ رجسٹرز، وہ صحائف، وہ دفاتر کہ جن میں اعمال لکھے جائیں گے ان کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت علیہ السلام سے اس ترازو کے پلڑوں کی کیفیت کو یوں بیان کیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پلڑوں کی وسعت اتنی ہوگی کہ اگر اس میں زمین و آسمان کو بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی اس میں سما جائیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں کو میزان میں رکھا جائے گا، اور ایک یہ ڈنڈی ہوگی اور اس کے 2 پلڑے ہوں گے، اور مومن کے عمل حسین صورت میں اس پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور مومن کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہے گا، اور اس طرح ایک مومن جو ہے وہ داخل جنت ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جو کیفیات اس میزان کی اور ترازو کی احادیث مبارکہ بیان کر دی گئیں یہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہیں، لہٰذا اس میں مزید تتبع اور جستجو کہ جس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح تولے جائیں گے، پلڑوں کی نوعیت کیا ہوگی، اعمال کس طرح تولے جائیں گے، ان کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے مزید سوالات اپنے ذہن میں بیدار کرنا یہ مناسب اور درست طریقہ نہیں ہے۔ جتنی کیفیات کو اور جتنی چیزوں کو نبی کریم علیہ السلام نے اور آیات کریمہ بیان کر دیا گیا، ہمیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے، مزید اس کے بارے میں کوئی تتبع اور جستجو کرنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم انہیں دور حاضر کے اندر جو موجود مختلف پیمانے کرنے کے طریقے ہیں، جو اسکیلز ہمارے یہاں موجود ہیں، جو میزان ہمارے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں، جو معیارات ہمارے یہاں سیٹ ہیں، ان کے مطابق بھی ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کیفیات کیا ہوں گی یہ ہماری عقل سے ماورا ہیں، ہمارا فہم، ہمارا ادراک ان چیزوں کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے عافیت کی راہ یہی ہے کہ بس جتنا بیان کر دیا گیا اسی تفصیل پر اکتفا کریں، اور میزان کو، اعمال کے تولے جانے کو، ان کے پلڑوں کو، بھاری ہونا اور ہلکے ہونے کو، اسی کو حق جانیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ مزید سوالات اپنے ذہن میں بیدار نہ کریں، کیونکہ سوالات تو ملیں گے نہیں، تو یقیناً انسان پھر اپنے ذہن سے ان کا حل تلاش کرے گا، اور چونکہ اب یہ ایک غیبی معاملہ ہے، غیبی عمل ہے کہ اس کی کیفیات کیا ہوں گی، نبی کریم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ نے امت کے سامنے بیان فرما دیا، ہمارے لیے کوئی راہ غیب نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے عافیت کی راہ یہی ہے کہ ہمیں جتنا ہمارے سامنے بیان کیا گیا
اسے سمجھیں، اسے بیان کریں، اسی پر عقیدہ اور نظریہ رکھیں۔ جو سوالات ہمارے ذہن میں بیدار ہوتے ہیں ان سوالات کو ہم اپنے ذہن میں ختم کر دیں اور انہی تمام تفصیل پر اکتفا کر کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ہم نے میزان پر اعمال کے تولے جانے کے بارے میں تفصیل سے سنا، تو اس کے ساتھ ساتھ انسانی ذہن میں ایک سوال یہ بھی بیدار ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو ہمارے پلڑے کو بھاری کروا سکتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو لفظ جو زبان پر آسان ہیں، میزان پر بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو حدیث مبارکہ میں ان ذکر کیے گئے الفاظ کو ہم کوشش کریں کہ دن میں کچھ نہ کچھ حصہ نکال کر ان کو ہم پڑھ لیا کریں، تاکہ میدان محشر میں ہمارے اعمال کا پلڑا بھی بھاری ہو جائے۔ اور یقیناً یہ دو الفاظ ادا کرنا عام لوگوں کے لیے بھی آسان ہے، تو کوشش فرما اگر ان الفاظ کو، ان کلمات کو یاد کریں اور بکثرت انہیں پڑھنے کی عادت بھی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی گئی ایک دعا کو ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قالا، اور ان دونوں نے عرض کری، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابھی گزشتہ گفتگو میں نے آپ کو یہ بات عرض کی تھی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھی معاملہ ہوا وہ ایک لغزش تھی، اسے گناہ کہنا، نافرمانی کہنا، یہ اگر توہین کے ارادے سے ہو تو یقیناً ایک نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے یہ کفر ہوگا۔ اور اس طرح اگر توہین کا ارادہ نہ ہو پھر بھی اس کو ذکر کرنا فقہا نے، علماء نے سخت منع فرمایا ہے، اسے بس تلاوت قرآن یا تعلیم اور تعلم کے لیے ذکر کیا جائے، اس کے علاوہ اس طرح کے واقعات کو عام گفتگو کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام جو کہ نبی ہیں اور آپ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ ایک لغزش آپ سے واقع ہوئی تھی، اس پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کری اور رحم کی دعا فرمائی۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً ایک تربیت بھی ہے، ایک درس بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے کہ ہم تو بہت سارے گناہ ارادتاً اور قصداً کرتے ہیں، ہم جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم نماز قضا کرتے ہیں، ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں، دیگر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہم واضح طور پر کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں ہم رحم کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما؟ ایک مسلمان سے یقینی طور پر گناہوں کا صدور ہوتا ہے، وہ گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ہمیں تو بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کو طلب کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں بکثرت رجوع کرنا چاہیے۔ اور علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کرے، فوراً اس پر توبہ کر لے۔ اور ہمارے ہاں تو ایک عجیب روش چل پڑی ہے، ہم ہی کہتے ہیں کہ جب کسی سے نماز کے لیے کہا جائے جی کل سے نماز پڑھیں گے، اگر کسی سے کہا جائے جی فلاں کام ہم چھوڑ دیں، بس جی یہ کر لیں اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے، حج کر لیں تو پھر یہ کام چھوڑ دیں گے، عمرہ کر لیں تو یہ کام چھوڑ دیں گے۔ تو لہٰذا یہ روش درست نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ایک واضح طور پر ہمیں دھوکہ ہے، وہ ہمیں اس امید پر مزید گناہوں میں مبتلا رکھتا ہے کہ جی بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، یوں ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے قصداً ارادتاً کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، ان کی اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن ایک لغزش ہوئی، اس پر انہوں نے تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کری۔ تو ہم گناہ گار اور سیاہ کار مسلمانوں کس قدر توجہ کی ضرورت ہے، تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سے اگر گناہ سرزد ہو جائے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تو ہم توبہ میں جلدی کریں، توبہ میں بلا وجہ تاخیر نہ کریں۔ توبہ میں تاخیر کرنا، اس امید پر مزید گناہ میں مبتلا ہوتے رہنا کہ جی ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، حج کے بعد توبہ کر لیں گے، عمرہ کر توبہ کر لیں گے، یہ سوائے لمبی امیدوں کے کچھ نہیں ہے، اور ایسے لوگ عموماً ہلاکت میں جا پڑتے ہیں۔
تو لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی ان بابرکت ساعتوں کے صدقے سے، نزول قرآن کے صدقے سے، ماہ رمضان کی وجہ سے، ماہ صیام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر بتقاضِ بشریت ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فی الفور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ درس میں قابل عمل باتیں سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ تمہیں خوشخبری آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، پچھلے سال کے اگر آپ دروس سنیں گے تو اس وقت میں دعا کر رہا تھا اور آپ سے بھی ہم گزارش کر رہے تھے کہ ہماری بڑی اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی کا بڑا ایک مرکز قائم ہونے والا ہے۔ اب الحمدللہ NOC بھی ہمیں مل گئی اور تعمیرات کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، اگر اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو دو میں آپ کو آپشن پیش کرتا ہوں۔ ایک، اس کنسٹرکشن میں آپ حصہ لیں، بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا، جتنا اس میں کام ہوتا رہے گا سارا ثواب آپ کو۔ دوسرا، عالم بنائیں، مفتی بنائیں۔ آپ ایک عالم کی، ایک مفتی کی کفالت کریں، اس کا ماہانہ اخراجات، سالانہ اخراجات، جتنا ہمارے یہاں 6 ایئرس کا کورس ہوتا ہے اس بچے کی آپ کفالت کریں، وہ عالم بنے گا، مفتی بنے گا، وہ استاد بنے گا، کتابیں لکھے گا، فتوے لکھے گا، تدریس کرے گا، اور عالم اور مفتی بنائے گا، بیانات کرے گا، اصلاح کرے گا، لوگوں کو اچھے مشورے دے گا، ان سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ ضرور آپ ثواب جاریہ کریں۔ اس کے علاوہ میری گزارش ہے کہ ہماری اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں مختلف کورسز ہوتے ہیں۔ فرض علوم کورس کریں، اس کے علاوہ اگر شارٹ کورسز کرنے ہیں، گروپ میں کرنے ہیں، وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر ٹیچر کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ انوالو ہوں، وہ ہم ٹیچر بھی آپ کو دے دیں گے، میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے سہولت موجود ہے۔ اردو میں کرنا چاہتے ہیں، انگلش میں کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو ٹیچرز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ضرور قریب آئیے اور علم بڑھائیں، جہالت کا خاتمہ کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف کی کچھ آیات پر کلام ہوگا۔ یہ آیت نمبر 31 اور 32 انشاءاللہ آپ کو ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم اختیار کرو اپنی زینت ہر مسجد کے وقت۔ مسجد سے مراد یہاں پر نماز ہے۔ تو مسجد ایک جگہ ہوتی ہے، اس میں ہم جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو جو جگہ ہوتی ہے اس کو محل بھی کہتے ہیں، اور جو وہاں چیز اترے گی یا اس میں موجود ہوگی اس کو حال کہیں گے، حال اترنے والا، محل اترنے کی جگہ۔ تو عربوں کا یہ قاعدہ ہے، بعض اوقات وہ یعنی بلاغت کا بھی کہتے ہیں، اور عربوں کا یہ اسلوب ہے کہ بعض اوقات وہ حال بول کر محل مراد لیتے ہیں اور بعض اوقات محل بول کر حال مراد لیتے ہیں۔ تو مسجد محل اور اس میں نماز ادا کی جاتی ہے، وہ گویا کہ حال ہے، تو محل بول کر حال مراد لیا ہے، مراد ہے نماز۔ تو اے اولاد آدم اختیار کرو اپنی زینت ہر نماز کے وقت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اب اس میں خطاب ہے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، قیامت تک کے سب لوگ اس میں شامل ہوں گے، لیکن حقیقی مکلف جو ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے کہ تقریباً احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہاں، کفار کی طرف ایمان لانا اور کفر کو، شرک کو ترک کرنا، مرتد کی طرف متوجہ ہوگا تو ارتداد کے ختم کرنا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا، جب وہ مسلمان ہوگا پھر دیگر احکام اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو اے اولاد آدم اختیار کرو اپنی زینت کو ہر نماز کے وقت،
اب ہر نماز کے وقت کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہر نماز کے وقت انسان بنے سنورے؟ تو یہاں زینت کا تصور یہ ہے کہ یہ حقیقتاً کفار کے مقابلے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے اور مسجد میں داخل ہوتے تھے، تو وہ منع کیا گیا، اور اس سے مراد بعض نے لباس لیا ہے کہ اے مسلمانوں جب تم نماز کے لیے جاؤ تو اچھا لباس اختیار کر لو، اور بعض نے اس کو عام رکھا ہے کہ نماز کے وقت ایک تھوڑا سا اہتمام ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی کے مہمان بن کر جاتے ہیں، عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار کپڑے کم از کم صاف ستھرے ہونے چاہیے، کوئی گندگی وغیرہ جسم پہ نہ لگی ہو، بعض اوقات تازہ صابن وغیرہ سے منہ دھو لیتے ہیں، بال بناتے ہیں، کوئی اگر سرما لگانے کا عادی ہے سرما لگاتا ہے، بالوں میں کوئی کریم یا تیل وغیرہ لگا لیتے ہیں، تھوڑا سا خوشبو وشبو لگا کر پھر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تاکہ سامنے والے کو ہمارا آنا اچھا رہے، خوشگوار محسوس ہو، ناگوار محسوس نہ ہو۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ تو بشری تقاضے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک و صاف ہے۔ اگر کوئی گندے لباس پہن کے بھی کھڑا ہو جائے گا، اللہ پہ کوئی اثر نہیں ہے، وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ اور اگر کوئی برے کپڑے پہن کے بیٹھے گا تو ایسا نہیں ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو رنج کوئی تکلیف ہوگی، وہ ان عوارضات بشریت سے بھی پاک و صاف ہے۔ لیکن ایک بات ہوتی ہے ادب اور احترام کی، کہ جب ایک عام آدمی کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایک اہمیت دینی چاہیے۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، خدا کی قسم یہ آپ کا میرا کوئی کمال نہیں، یہ ہمارے رب کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع فراہم کر دے۔ اور ہم مطلب جیسے گھر کے اندر ہیں، کسی کی شلوار ٹیڑھی میڑھی پھٹی سی ہوئی ہے، گندا سا لباس پہنا ہوا ہے، بال بکھرے پڑے ہیں، اللہ اکبر کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آسمان سے ایک ڈنڈا آ کے ہمارے سر پہ نہیں پڑتا ہے کہ کس بدتمیزی سے تم کھڑے ہو گئے ہو ایسے گندے لباس میں، بلکہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں پڑھنے دیتا ہے۔ اب قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، میں تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتا، کوئی بھی نہیں لگا سکتا، لیکن کم از کم کچھ تو اللہ تعالیٰ کو اہمیت دینی چاہیے۔ اس طریقے سے کرنا غلط ہوتا ہے، تو اس لیے جب نماز پڑھیں بہتر ہے کہ نماز کے لیے ایک الگ لباس بنا لیں، جیسے ہماری بہنیں اسکارف وغیرہ کوئی لمبا سا جبہ سا بنوا لیں، لمبا سا لباس اسکارف جسے کہتے ہیں، اور وہ نیچے تک ہو کافی لمبا بنوا لیں تاکہ جب یہ رکوع کریں یا سجدہ کریں تو وہ اٹھ نہ جائے، کیونکہ وہ اڑ جاتا ہے تو بعض اوقات ٹخنے کھل جاتے ہیں۔ ایسی عورتیں جب رکوع کرتی ہیں تو بعض اوقات شلوار اوپر ہو جاتی ہے تو ٹخنوں سے اوپر پنڈلیاں تک نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور یاد رکھیں یہ ستر میں داخل ہے، اس میں تو بعض اوقات نماز ہی آپ کی فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے خاص اپنا ایک نماز کا لباس رکھیں۔ اور اسی طرح سے بعض ہماری بہنیں تکبیریں لگاتی ہیں کر کے تو یہ نیچے آ جاتا ہے، کلائی کھل جاتی ہے، کلائی آپ کی ستر میں داخل ہے، اگر یہ کھلے گی تو گویا کہ آپ نے ستر کھلے ہونے کی حالت میں تکبیر لگائی۔ اب اگر یہ ایک عضو کا 1/4 حصہ اگر کھلا ہوتا ہے اور آدمی اسی حالت میں نماز پڑھے تو ستر اگر 1/4 کے برابر کھلا ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یاد رکھیں، اور شروع ہی نہیں ہوگی۔ ہماری بہنیں اس کا کوئی خیال نہیں کرتی ہیں اور اسی طرح نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا اس کا خیال کریں، ایک اچھا لباس بنائیں۔ اسی طریقے سے ہم اگر گھر کے اندر ہیں تھوڑا سا اہتمام کر لیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک مکینک آدمی ہے، ایک مزدور ہے، ایک روڈ پہ کام کرنے والا ٹھیلے لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ایک دکاندار ہے، تو وہ مطلب گرمی ہے، پسینہ ہے، اب وہ اچانک اذان ہو گئی ہے تو اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو چلو کم از کم آپ مسجد میں تو آ رہے ہیں نا، لیکن کوشش کریں کہ اگر بہت زیادہ گندا لباس ہے جیسے مکینک وغیرہ ہوتے ہیں تو ایک لباس اپنا نماز کا رکھیں، فوراً اس کو بدل کر اپنی نماز پڑھ لیں اور پھر آ کر یہ والا لباس پہن لیں، تو کچھ نہ کچھ اہمیت بالکل دینی چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ مطلقاً زینت مرد کو بھی منع نہیں ہے، وہ اختیار کر سکتا ہے، باقی میں اس پہ آگے کلام کرتا ہوں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اللہ نے فرمایا اور کھاؤ اور پیو، ٹھیک ہے نا، کھاؤ پیو، کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ اب منع کس سے ہوگا؟ ہر اس چیز سے منع ہوگا جس کو اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا، ورنہ اس آیت کی روشنی میں جو هُوَ الَّذِي والی میں نے عرض کی، ہر چیز ہمارے لیے طیب بھی ہے، پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، کیونکہ انسان پاک اور حلال سے ہی نفع اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز ہمارے لیے پاک اور حلال ہے۔
اب منع کون سی ہوگی؟ جیسے سور بھی منع ہے، شراب منع ہے، اس آیت کے روشنی میں تو سب حلال اور پاک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کو علیحدہ رکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کون کون سی چیزیں اس آیت کے تحت داخل ہیں اور کون سی اس آیت کے حکم سے باہر ہیں۔ اس آیت کے حکم سے باہر وہ چیزیں ہوں گی جس پر کوئی حرام پر، ممنوع ہونے پر، مکروہ ہونے پر دلیل قائم ہو جائے، اور جس پر کوئی دلیل نہ ملے وہ اسی آیت کے تحت رہ کر جائز اور طیب ہوگا۔ تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی کسی چیز کو حرام کہہ رہا ہے تو دلیل اس پر ہے، اگر کوئی حلال کہہ رہا ہے تو حلال تو اسی کے تحت ہے، اس آیت کے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اگر کوئی کہتا ہے حرام ہے تو پھر اس کے لیے کہا جائے گا آپ دلیل لے کر آئیں کہ یہ حرام ہے، کیونکہ یہ آیت تو حلال کہہ رہی تھی، آپ حرام کہہ رہے ہیں نا، تو آپ اس پر دلیل قائم کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں، ایسے شخص سے جو کسی چیز کو منع کرتا ہے، حرام کہتا ہے، وہ دلیل لے کر آئے۔ بعض لوگ جو مسلمان افعال کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا اس پہ قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کے تحت ہے، کہ جو کچھ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، ہم ان سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو منع کر رہے ہیں دلیل آپ لے کر آئیں۔ یاد رکھیں کہ منع کرنے والے پر دلیل لازم ہوتی ہے، جواز والے کے لیے تو یہ دلیل پہلے ہی موجود ہے۔ یہ ایک اصول ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا، کئی مقامات پر آپ کو نفع دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، صرف وہی نہیں جن کے اوپر ممانعت پر دلیل آ گئی۔ اس لیے شراب منع ہوگی کیونکہ اس کے اوپر ممانعت ہے، سور منع ہوگا، اسی طرح گندگی غلاظت جو ہے وہ منع ہے۔ ایسے ہی گوشت میں حرمت اصل ہوتی ہے، علماء نے فرمایا کیونکہ ذبیحہ کھانے کا حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے گوشت پر تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کسی ایسے کنٹری کے اندر رہتے ہیں جہاں مسلمان ہیں، مسلمان شاپ سے آپ لیتے ہیں، کوئی قصائی کی دکان، قصائی مسلمان ہے، تو پھر آپ کو بالکل کوئی تحقیق کی حاجت نہیں کہ تم نے کیسے کاٹا ہے، پھر آپ بالکل بغیر پوچھے بھی لے سکتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے شرعی دلیل کافی ہے کہ ہم نے مسلمان کی دکان سے لیا ہے۔ کافر کی دکان سے نہیں خرید سکتے گوشت، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور نہ مشینی ذبیحہ جائز ہوتا ہے۔ اب اس پر بھی میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں الامان والحفیظ یہاں پر کتوں کے گوشت، گدھے کے گوشت، چوہے کے گوشت، گندی ترین چیزیں کھلا رہے ہیں لوگوں کو، ہر چیز موجود ہے۔ تو پھر جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو وہاں جو گوشت موجود ہے کس اعتماد کی وجہ سے اس کو کھا لیتے ہیں؟ کیا ہم نے ان مرغیوں کے بارے میں کبھی کویسچن کیا ہے میزبان سے کہ ہمیں پہلے ثابت کریں کہ یہ حلال طریقے سے بھی کاٹی گئی ہیں، یعنی صحیح ذبح شرعی کے ساتھ ذبح کی گئی ہیں کہ نہیں، یہ حلال مری ہوئی مرغی تو نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس دلیل یہ ہے کہ میزبان میرا مسلمان ہے۔ ایسے جب ہم مرغی والے کے دکان پر جاتے ہیں تو کئی مرغیاں تو کٹی ہوئی رکھی ہوتی ہیں نا، کبھی ہم پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، اور صحیح طرح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بس ہم جاتے ہیں، وہ چونکہ مسلمان ہے ہم اس اعتماد کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو یہ اعتماد بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں، یہ آپ کو ہزاروں وسوسوں سے بچا لے گا، ورنہ ہر جگہ جا کے تحقیقات کرتے ہیں، یہ پہلے میں بتائیں اگر نہیں کوئی چیز ثابت ہوتی ہم نہیں کھائیں گے احتیاطاً۔ ارے بھائی کیوں نہیں کھائیں گے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ جب ایک مسلمان کنٹری ہے، مسلمان بیچنے والا ہے، وہ جب یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال اور طیب ہے آپ کھا لیں، بس ٹھیک ہے، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو بہت زیادہ احتیاط کریں گے، تو پھر مرغی کے اندر ہی کیوں؟ پھر آپ ہر چیز میں کیوں نہیں کرتے؟ دکانداروں سے جا کے کیوں نہیں پوچھتے کہ جو دال تم نے خریدی ہے شرعی تقاضے کے مطابق خریدی کہ نہیں خریدی؟ ایک ایک چیز کے بارے میں کویسچن کریں، ٹھیک ہے؟ پھر جو زیادہ متقی بنتے ہیں بیچارے، وہ اپنی زندگی بھی تنگ کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی بھی حرام کرتے ہیں، اور اپنے نمبر بھی بنا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار بڑا تقوی والا آدمی ہے۔ وہ بھائی ہر جگہ یہ تقوی کا اظہار نہیں ہوتا، اس سے لوگوں کی زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ رعایت جہاں تک ہو سکتی ہے لوگوں کو رعایت دینی چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ، کچھ لوگ تھے اعرابی، ان کا وہ شکار لاتے تھے اور کتوں سے شکار کرواتے تھے، تو عرصی رسول اللہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ انہوں نے شرعی تقاضے کے مطابق یہ ذبح ہوئے ہیں، اور معلم کتوں سے یعنی تربیت یافتہ کتوں سے ان کو پکڑوایا ہے کہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ یہ سیاہ ستہ کی میں روایت آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یعنی حسن ظن قائم کرو، وہ مسلمان ہیں تو مسلمان نے ضرور شرعی تقاضے پورے کیے ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ یار کہاں سے آیا ہے، میں جب پہلے تحقیق نہ کر لوں میں نہیں کھاؤں گا، تحقیق کا آپ کو مکلف نہیں بنایا، اور اگر بنایا ہے
آپ یہ سمجھتے ہیں تو ہر ہوٹل میں جا کر جو پاکستان میں بھی ہو ہر ہوٹل میں جا کے انویسٹیگیشن کریں کہ بعض وہ کام جو کافر نہیں کر رہے وہ مسلمان کر رہے ہیں آج لوگوں کو حرام کھلانے کے سلسلے میں، تو یہاں تو اور زیادہ احتیاط درکار ہے۔ لیکن جو اس طرح تقوی کا اظہار کرتے ہیں وہ دیکھیں شادی بیاہوں کے اندر خوب بوٹیاں کھا رہے ہوں گے، کبھی ان کے ذہن میں بھی خیال نہیں آتا کہ معلوم تو کر لیں کہ یہ حرام تو نہیں ہے، مری ہوئی مرغیاں تو نہیں آ گئیں۔ حالانکہ یہ بھی آپ دیکھیں کتنے چھاپے پڑتے رہتے ہیں، بتاتے ہیں جی وہ جو شادی بیاہ کے آرڈر ملتے ہیں ان میں 40 50 60 مرغیاں تو اب مری ہوئی ڈال دیتے ہیں، تو لوگ کھا رہے ہیں ان کو۔ لیکن ہمارے لیے وہ حرام نہیں ہوں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں نا، اور تحقیق کرنا ہم پر لازم نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سی باتیں ذہن میں رکھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں، لیکن ایک اس میں احتیاط بتائی، اور حدیث میں ایک دوسری بھی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ تو بس یہاں پر اسراف کا ذکر اللہ نے فرمایا، حدیث مزید شرح کر رہی ہے کہ ایک تو اسراف نہ ہو۔ اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب کھانے پینے میں اسراف کیا ہوگا، ضرورت سے زیادہ کھا لینا کہ بدہضمی ہو جائے بہت زیادہ، یہ غلط قسم کی چیز کھا لینا جس سے ہماری یعنی جو طبیعت کو موافق نہیں ہے، جیسے شوگر والا بہت میٹھا کھا لے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جس کے ہارٹ کے والو بند ہیں اور خوب قورمے کے اندر انگلیاں ڈال ڈال کے بوٹیاں نکال کے کھا رہا ہے اور لقمے کھا رہا ہے، تو یہ تو زہر ہے اس کے لیے، تو یہ سب اسراف میں آئے گا، فضول خرچی کے اندر آئے گا۔ اسی طریقے سے بیکار قسم کی چیزیں لینا جو مضر صحت ہوتی ہیں، جیسے گٹکے ہیں، پان ہیں، اسی طرح یہ چھالیاں والیاں عادتاً کھانا، سگریٹس وغیرہ ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسراف کے اندر آتی ہیں، جبکہ ضرورت کے تحت نہ ہوں کہ یہ آدمی کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ تو اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ ہمارے ہاں اسراف کو فضول خرچی کہتے ہیں، لیکن مذہب اسلام میں اسراف کا تصور کیا ہے کہ جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس طرح چیز کو استعمال کرنا، بلکہ نقصان کے پہلو اس کے اندر ہوں، تو یہ گویا کہ آپ اسراف میں خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے شادی بیاہ میں جائیں، اب جیسے کولڈ ڈرنک ہے، اب اس میں آپ اگر اس کو خشک کر دیں تو آپ دیکھیں گے آدھی بوتل تو چینی سے بھری ہوتی ہے، اور کیمیکل والی چینی ہوتی ہے، اتنی شوگر ہے اس کے اندر کچھ حد نہیں، اور یہ پی رہے ہیں شادی بیاہ کے اندر 2 2 بوتلیں 3 3 بوتلیں، یعنی مفت میں مل جائے تو زہر بھی چل جائے گا، خوش ذائقہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا معاملہ ہو چکا ہے، تو اس لیے پھر ہمارے یہاں بیماریاں اتنی زیادہ ہیں، پھر اس طرح کی آسائشیں کر کے اور چیزیں کھا پی کر علاج پھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں روپے کے کروا لیتے ہیں۔ عقل ہی بالکل نہیں رہی ہمارے یہاں، نفس کے ہم اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ نفس جو بھی کہتا ہے فوراً مان لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ مسرفین کو محبوب نہیں رکھتا ہے، اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کھانے پینے میں تو یوں اسراف بن جاتا ہے، لباس کے اندر کیا ہے، بہت ہی بیش قیمت لباس پہننا، اتنا مہنگے مہنگے لباس، اور پھر اتار کر پھینک دینا اس کو کہ ایک دفعہ ہی پہنا ہے پھر الماری میں لٹکا ہوا ہے۔ اور تکبر یعنی دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بعض ایسے لباس ہوتے ہیں کہ جن کو پہننے کے بعد پھر انسان تکبر سے بچ جائے بہت مشکل ہے۔ ہماری بہنیں بعض اوقات ایسے لباس مہنگے مہنگے لباس سلواتے ہیں، پھر اگر ماسی قریب بھی آ جائے تو ایک غریب رشتہ دار قریب نہیں آ سکتا، اچھا میں بھی دور رہو، بس کو گلے بھی ملنے لگے تو دور رہو۔ چلیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے، اگر وہ گلے ملے گا تو شاید کریز خراب ہو جائے گی، کوئی موتی ووتی جھڑ جائیں گے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی طریقہ ہوتا ہے، عاجزی میں منع کرنا عاجزی کے ساتھ، اور تکبر سے منع کرنا ظاہری علامت سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح کے لباس پہن کر کسی بڑی گیدرنگ کے اندر جا کر اور اپنے آپ کو مطلب یہ سمجھنا، یوں دیکھنا سب کو کہ یہ حقیر یہ میرے مقابل کہاں، یہ کہاں، میں سب سے اعلیٰ۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسراف اور تکبر، یہ شریعت کو بالکل ناپسند ہے۔ باقی اگر آپ ضرورت کے تحت لیتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شادی بیاہ میں 1 2 کھانے ہونے چاہیے، زیادہ نہیں، ورنہ اسراف ہے۔ غلط۔ ابھی آپ کو بتایا اسراف کا مطلب کیا ہے کہ جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو سکتا ہے ایک آدمی نے زیادہ کھانے بنائے ہوں کہ چلیں لوگوں کو عام طور پہ میسر نہیں ہوتے، اللہ کی نعمت کھانے کا موقع مل جائے، بچ جاتا ہے، پھینکتا نہیں ہے، غریبوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ تو ہمارے ہاں جو نا افراط و تفریط بہت زیادہ ہے، کوئی تو بالکل ہی کنجوس بن چکا ہے، اور کوئی بعض اوقات دوسرے اگر کوئی سخاوت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر انگلی اٹھا دی جاتی ہے۔ اب جیسے
بہت سے لوگ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، ایک گیدرنگ جاتی ہے، اگر گھر والے چلے گئے 20,000 کا کھانا، 25,000 کا، 30,000 کا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بھی اسراف ہے۔ بھئی کیسے اسراف ہے؟ جب وہ کھا رہے ہیں اور بچا ہوا پیک کروا کر لے آتے ہیں تو اس میں اسراف کا کیا معاملہ ہوا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی اس طرح جگہ پر جاتا ہے تو وہاں پورا ایک اسٹاف ہے، ایک دنیا ہوتی ہے باقاعدہ، کچن میں کام کرنے والے دیکھ لیں، ویٹرز دیکھ لیں، چوکیدار دیکھ لیں، گارڈز دیکھ لیں، ان سب کے پیچھے فیملیز ہوتی ہیں۔ ایک بڑے ہوٹل پہ جب آپ جا کر کھانا کھاتے ہیں، آپ کی اسی کھانے کے پیسے سے کتنی فیملیز چل رہی ہوتی ہیں، اور دیکھنے والے یہ بھی تو اسراف ہے بھئی، اپنے گھر میں اتنا ہی کھانا گھر میں بنا لیتے تو 10-15 ہزار کا بنتا، آپ نے جا کے 30,000 کا کھا لیا۔ بھئی اگر 30,000 کا کھا بھی لیا تو فضول تو نہیں گیا نا، پیٹ میں ہی گیا ہے، اور آپ کے پیسے سے دوسروں کو نفع بھی ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو بیچارے جو بغیر علم کے فتوے جاری کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بہت نیکی کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ اپنے آخرت کی تباہی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح اس بات کو سمجھیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زینت کو حرام کہے، التی وہ زینت کہ اخرج لعبادہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، والطیبات من الرزق، اور اس رزق کو حرام کہے، ان طیب چیزوں کو حرام کہے جو اللہ نے رزق میں سے نکالی ہیں، اس کو دی ہیں۔ یعنی کون ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زینت کو جو اللہ نے بندوں کے لیے نکالی اور ان طیب چیزوں کو جو رزق میں سے اللہ دی انہیں وہ حرام قرار دے؟ یہ دونوں چیزیں بالکل غلط ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ زینت کے بارے میں مکمل طور پہ علم حاصل کریں۔ یہ اس مختصر سے وقت میں اس تفصیل کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورس کریں، فیمیل ٹیچر بھی ہیں، میل ٹیچر بھی ہیں، اور یہ زینت کا بھی آپ کورس کریں ایک باقاعدہ۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس چیز سے ہم زینت اختیار کر سکتے ہیں، کون سا فیشن کر سکتے ہیں اور کون سا فیشن نہیں کر سکتے ہیں۔ مرد بھی زینت اختیار کر سکتا ہے، عورت بھی، لیکن اس کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، ان کی پوری ایک تفصیل ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کو احسن فرما رہا ہے، اے حبیب آپ فرمائیے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو حرام قرار دے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض زینتیں حلال بھی ہیں، آپ اگر اس کو حرام کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، ان کو کہو گے تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کی نکالی گئی زینت کو جو اپنے بندوں کے لیے نکالی تم حرام قرار دو؟ اس کا مطلب ہے کہ حلال اور طیب زینت کو حرام قرار دینا حرام ہے، اور حرام زینت کو حلال قرار دینا یہ حرام ہے۔ جیسے یہ پیر فقیر آج کل ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، چاہے وہ کہیں کہ ہم نے زینت کے لیے نہیں پہنی تو برکت کے لیے پہنی ہے۔ بھائی یہ زینت کے اندر آتی ہے، زیور زینت کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے لیے مرد صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، ایک نگ والی، نگ چاہے کتنے وزن کا ہو، چاندی کا حلقہ جو ہے وہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، اور ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، دو نہیں۔ نگ والی پہن سکتا ہے، بغیر نگ والی نہیں۔ باقی تمام دھاتیں، چینیں، بریسلیٹ وغیرہ سب مرد کے لیے حرام ہیں۔ آج کل تو یہ نتھے اور مطلب کان میں بندے پہننے لگے ہیں نوجوان، شرم آنی چاہیے۔ اللہ نے مرد بنایا تو مرد بنے، یہ حرام ہے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، کوئی بھی ایسی زینت اختیار کرنا کہ مرد عورت لگے یا عورت مرد لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے دور لوگ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زینت اختیار کرنے والی نہیں ہے، اور ہر زینت کو آپ حرام بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کون سی جائز کون سے ناجائز؟ یہ علم سیکھنے سے ہوتا۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے اور ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ، اور خاص طور پہ ینگسٹرز کو، کہ آپ اس کے بارے میں علم دین سیکھیں۔ اور اسی طرح رزق میں سے طیب چیزوں کو کون حرام قرار دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے۔ تو اب یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں، اور ہمارے بعض بھائی بغیر سوچے سمجھے ان کے خلاف حرام کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ میرے پچھلے دروس میں نے اس پہ کلام بھی کیا ہے۔ جیسے نیاز کا مسئلہ ہے، نیاز کا تصور کیا؟ ایک دیکھیں، آپ نے لفظ سنا ہوگا فاتحہ، ایک ہوتی ہے نیاز۔ جب ہم کسی مرے ہوئے شخص کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کی غرض سے کھانا وغیرہ بناتے ہیں، اگر وہ عام آدمی ہوتا ہے تو اس کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں، اور اگر وہ بزرگ ہوتے ہیں تو اسی کو نیاز کا نام دے دیا جاتا ہے۔
دونوں میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہم اب بار بار اپنی عوام کو عرض کرتے ہیں کہ یہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، کسی مخلوق کے لیے نہیں، اللہ کے لیے بنے گا، ثواب صرف اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اس کھانے سے اللہ کا ہی قرب مقصود ہے۔ پھر کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ ہمیں حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا، تو ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دے یا فلاں بزرگ کو پہنچا دے، اور ایصال ثواب قرآن وغیرہ سے، حدیثوں سے واضح طور پر ثابت ہے۔ قرآن سے اشارہ ہے لیکن حدیثوں میں واضح طور پر ثابت ہے کہ زندہ اپنے عمل کا فائدہ مردہ تک پہنچا سکتا ہے، اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نیاز جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جو اللہ کے لیے کھانا بنایا گیا، جس میں اللہ کے بارے میں گمان ہے کہ وہ ثواب عطا فرمائے گا، اللہ کا ہی قرب مقصود ہے، صرف ثواب ایصال کرنا ہے، اس کھانے کو حرام کہنا کہ جی نیاز حرام ہوتی ہے، یہ شرک ہے۔ کون سا شرکت؟ اللہ کے لیے نیاز ہوتی ہے کیا کہ اللہ کو ثواب ایصال کیا جاتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تو اس سے بالکل پاک و صاف ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں زیادتی بہت زیادہ ہے، بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر، چیزوں کی حقیقت کو سمجھے بغیر، بس کسی بھی ایک مسلک سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد دلائل پہ نگاہ رکھے بغیر جو حرام سمجھا دیا کہ یہ حرام ہے تو بس یہ حرام ہے، یہ حلال ہے تو حلال ہے۔ بھائی تھوڑا سا اپنے سمجھ کو بھی استعمال کریں، تو یہ نیاز حرام نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے کھانا فلاں بزرگ کے لیے بنایا ہے، فلاں بزرگ مجھے ثواب دے گا، اسی کا قرب مقصود ہے، پھر یہ بالکل غلط ہوگا، اور یہ کسی کی بھی نیت نہیں ہوتی ہے، بس نام رکھ دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں جی یہ 11ویں کی نیاز ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بنایا گیا کھانا، بس اتنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو۔ باقی وہی نیتیں ہوتی ہیں، کھانا اللہ کے لیے، ثواب بھی اللہ دے گا، قرب بھی اللہ کا یہ مقصود ہے۔ اگر صرف نام رکھنے سے کھانا حرام ہو جائے، میں پہلے مثالیں دے چکا ہوں، اگر کوئی کہے یہ ولیمے کا کھانا ہے، یہ ہمارا شادی کا کھانا ہے، یہ سالگرہ کا کھانا ہے، بتائیں حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ اس پر آپ نے غیر اللہ کا نام تو لے لیا ہے۔ تو یہ مطلب غیر ضروری احکام جاری کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، ایسے افراد کو خوف کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا۔ اب نیاز میں کون سے حرام چیزیں بتائیں ذرا؟ جب کھانا اللہ کے لیے ہے، ثواب اللہ دے گا، قرب اللہ کا مقصود ہے، اور صرف اس کا ثواب ایصال کرنے کا ارادہ ہو، تو کہاں کفار سے مشابہت کہاں ہو گئی بتائیں ذرا؟ اب اس کو کہنا کہ یہ حرام ہے، یہ ہے قابل گریف چیز، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، فرما دیجئے کہ وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں، خالصتاً یعنی بالکل ریا سے پاک ہو کر اور شرک اور کفر سے پاک ہو کر، قیامت کے روز کذالک نفصل الآیات، فرمایا کہ اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیات کو لقومی یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ تو اس لیے بس اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت کو حلال بھی رکھا ہے، حرام بھی رکھا ہے، رزق کو حلال بھی رکھا ہے، حرام بھی رکھا ہے، اور اس پر جائز اور ناجائز کا حکم لگانے کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن کس کو جائز رکھا، کس کو ناجائز، کون سا حرام، کون سا حلال، اور کون حکم لگا سکتا ہے کون نہیں، جب اس کے اندر ہم تفصیل میں گڑبڑ کرتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تفصیل میں ذکر کر چکا ہوں، ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے وابستہ ہوں، ہمارے یہاں شارٹ کورسز ہوتے ہیں، پورا درس نظامی ہوتا ہے، مفتی کورس ہوتا ہے، آپ ان تمام کو جوائن کریں، اور کم از کم فرض علوم کورس ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اگر خاص کوئی کورس آپ کو کرنا ہو، اردو میں کرنا ہے، انگلش میں کرنا ہے، آپ آئیے، انشاءاللہ آپ کو میل ٹیچر بھی دے دیں گے، فیمیل ٹیچر دے دیں گے۔ ہمارا جہاد ہے جہالت کے خلاف۔ میں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے، الحمدللہ تقریباً 34 سال ہو گئے مجھے اسی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری زندگی کے آخری سانس تک علم دین کی خدمت کی توفیق دیتا رہے گا، میرا حسن ظن ہے۔ ہزاروں ہمارے علماء تیار ہو کر، مرد بھی عورتیں بھی، میل فیمیل ٹیچرز وغیرہ سب تیار ہو کر معاشرے میں کام کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اب تو ہم ایسے بیج لگا دیے ہیں ہم نے کہ جو درخت بن چکے ہیں اور اب وہ پھل دے رہے ہیں۔ ہمارے شاگرد ماشاءاللہ بچے بچیاں اپنی اکیڈمیز قائم کر چکے ہیں، ان میں سینکڑوں شاگرد پڑھ رہے ہیں، اور یہ تعداد عن قریب لاکھوں کے اندر پہنچ جائے گی انشاءاللہ،
اور معاشرے میں اچھی مثبت تبدیلی ہوگی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیے، ہماری اکیڈمی کے ساتھ تعاون کیا کریں، مالی تعاون۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بڑی اکیڈمی ابھی تعمیر ہو رہی ہے اور اس کی تعمیرات کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے ایک طویل عرصے بعد، اور الحمدللہ انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کو مکمل تعمیر شدہ نظر آئے گی اور اس میں بہت بڑا دین کا کام ہوگا۔ اس کی تعمیرات میں بھی آپ حصہ لینا چاہیں تو ضرور میرا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے، مجھ سے آپ براہ راست واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے ثواب جاریہ کریں اور اپنے مرحومین کے لیے کریں۔ ہم بعض اوقات ایسی جگہ اپنے صدقات، زکوٰۃ اور صدقہ نافلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کو میں غلط نہیں کہوں گا، لیکن آپ کو سمجھاؤں گا یہ ضرور کہ دیکھ لیں کہ کتنے عرصے آپ کا یہ پیسہ چلے گا۔ ہم افراد پہ زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ختم، بس ختم ہو گیا آپ کا۔ اور پھر وہ حاصل شدہ توانائی کو کس کی اطاعت میں بسر کرتے ہیں، یہ بھی آپ اتنے بھولے تو ہیں نہیں، نہ وہ اللہ کی سننے کے لیے تیار، نہ رسول کی ماننے کے لیے تیار، رات دن نفس و شیطان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو مالی سپورٹ فراہم کر کے نفس و شیطان کی اطاعت کے لیے مزید توانائیاں فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، پھر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ اپنے لیے ثواب جاریہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جتنی میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، آپ آج مر جائیں، آپ کی شاید سگی اولاد بھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرے گی، فرصت ہی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کتنی مصروف زندگی ہو گئی، قبر پہ کون آئے گا؟ اور جن کو آپ نے کھلایا پلایا نا، جتنے افراد ہمیں اچھے لگتے ہیں، یہ سب ہم ان کو دیتے ہوتے ہیں، یہ بیچارے بھول بھال جائیں گے۔ آپ جائیں گے تو کہیں گے اب تو گیا، بیکار ہو گیا ہمارے لیے، وہ کسی اور کی طرف توجہ کریں گے جو ان کو فنڈ دے گا، اس کی طرف نکل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے لیے ثواب جاریہ کر گئے، کوئی عالم بنا دیا، مفتی بنا دیا، عالمہ بنا دی، مفتیہ بنا دی، کنسٹرکشن میں حصہ لے لیا، کسی ادارے کے انتظامات میں آپ نے حصہ لیا، یہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، سمجھیں گے اپنے لیے نفع حاصل کریں گے، نہیں سمجھیں گے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم نے جو کچھ باتیں سنیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور عشق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں فکر آخرت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جتنے بھائی بہن دعا میں شریک ہیں، ہم سب کو علوم دینیہ سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اگر ہم نے کسی کو گناہ کا راستہ دکھایا مالک و مولا، اسے اس گناہ کے راستے سے رک جانے کی توفیق عطا فرما، ورنہ ہمارے لیے گناہ جاریہ ہوتا رہے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، ایسے تمام لوگ جن کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچی ہو یا ہم نے ان کو کوئی غلط راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مالک و مولا، انہیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی انانیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اس سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے ہمیں معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں رزق حلال اتنی کثیر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے۔ حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے۔ ہمیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا، میری خصوصی ان بھائی بہنوں کے لیے دعا ہے کہ جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے گھروں میں امن اور سکون نازل فرما، سب گھر والوں کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ان سب کی اولادوں کو نیک، پرہیزگار، متقی، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے ان کے بچوں کو تاحیات ہر قسم کی بد کرداری، بد اخلاقی سے محفوظ فرما، بد مذہبوں، بد مذہبیت سے ان کی حفاظت فرما۔
اے پاک پروردگار اگر یہ شوہر بیوی شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کو آپس میں بہت پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما، اگر بیوی نافرمان ہے فرما بردار بنا دے، اگر شوہر بے رہروی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بیوی بچوں پر کامل توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جس طرح ہم اس دعا میں شریک ہوئے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔